اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں، ادخلوہا بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی، خفگی اور ناراضگی ہوگی، کینہ بغض ہوگا، اخواناً، بائی بائی ہو جائیں گے، علی سرور، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے۔ سرور جمع سریر کی، سریر کہتے ہیں تخت کو، اور چرپائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جنت والے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور دنیا کی جو کدورت اور دشمنی ہوگی، بغض، کینہ وغیرہ، ان کے دلوں سے ختم کر دیا جائے گا، اور وہاں پر وہ بائی بائی ہو کر آمنے سامنے خوشی خوشی سے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اس جنت میں نہ تو ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ یہاں پر یہ جو فرمایا گیا کہ متقی لوگ چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے 2 چشمے پیش کیے جائیں گے۔ پہلے چشمے سے وہ پانی پئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش، دشمنی، دنیا کے اندر جو بھی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور طبعی طور پر اس کا جو اثر تھا وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور دھل جائے گا، اور سب کے سب باہمی محبت اور الفت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کیونکہ آپس میں جو رنجش اور دشمنی ہوتی ہے یہ بھی انسان کو تکلیف دینے کا باعث بنتی ہے، جبکہ جنت تکلیفوں سے پاک ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا غبار جنت میں داخلے کے وقت دور کر دیا جائے گا۔ یعنی ان صحابہ کرام کی دنیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلافات تھے، تو بحیثیت انسان جہاں انسان رہتا ہے وہاں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس آیت کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے دلوں کے اندر بھی جو تھوڑا بہت غبار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی 2 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پر کسی کو کوئی ضعف، کوئی تھکان، کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، کوئی مشقت وہاں پر کوئی شخص محسوس نہیں کرے گا۔ خالص آرام اور تفریح سے بھی کسی نہ کسی وقت آدمی تھک ہی جاتا ہے۔ اگر انسان بیٹھا رہے تو بیٹھے بیٹھے بھی تھک جاتا ہے، لیٹا رہے تو لیٹے لیٹے بھی تھک جاتا ہے، لیکن وہاں پر تھکان اور تکلیف کی کوئی صورت نہیں ہوگی، بلکہ انسان ہر وقت آرام اور سکون میں ہوگا۔ دوسری خصوصیت وما ہم منہا بمخرجین، کہ آرام، راحت اور نعمتیں ملنے کے بعد، دنیا کی نعمتیں تو ایسی ہوتی ہیں کبھی نعمت ملتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تکلیف، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم منہا بمخرجین، کہ جنت والوں کو وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ نعمتیں ان کو میسر ہوں گی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر سنا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب وہی عذاب دردناک ہے۔ یعنی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میرا فرما بردار بنتا ہے، تو میں ان کو بخش بھی دیتا ہوں، ان پر رحم بھی کرتا ہوں، لیکن جو شخص اپنے گناہوں پہ ڈٹا رہے، تکبر کرے، کفر پر ڈٹا رہے، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، جس کو عذاب علیم کہا جاتا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور حال سنا دیجئے ان کو، خبر سنا دیجئے ان کو، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی،
یہ پیچھے سورہ رعد میں بھی یہ واقعہ گزرا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور دونوں ایک ہی وقت میں مبعوث ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے دونوں کا واقعہ بھی ساتھ ہے۔ اور یہ وہاں پر تفصیل سے گزرا تھا کہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ تو جب وہ انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ وہ بہت مہمان نواز تھے، ان کی مہمان نوازی کے لیے بنا ہوا بچڑا پیش کیا۔ بعجل حنیذ کا لفظ وہاں پر آتا ہے، بنا ہوا بچڑا۔ تو چونکہ وہ تو فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک تھے، ان کو بھوک پیاس لگتی نہیں ہے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف سا پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کس نیت سے آئے ہیں، کسی غلط نیت سے نہ آئے ہوں، کیونکہ اس وقت اگر مہمان کسی کے گھر میں جائے اور کھانا نہ کھائے تو یہ بدنیتی کی علامت ہوتی تھی کہ یہ مہمان اچھی نیت سے نہیں آیا۔ تو چونکہ وہ تو فرشتے تھے اس وجہ سے نہیں کھا رہے تھے، تو جب وہ داخل ہوئے تو اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ قال انا منکم وجلون، وہاں پر تفصیل کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر مختصر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، وجل ڈر خوف، یعنی وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ یہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا قالوا لا توجل، آپ ڈرے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک علیم یعنی ہوشیار اور علم والے لڑکے کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمانی تھی حضرت اسحاق علیہ السلام کو، تو اس وجہ سے ان کے بارے میں فرمایا کہ علیم، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ علم نبوت عطا فرمائیں گے، اور ظاہر ہے علم نبوت سے بڑا علم کوئی نہیں ہوتا۔ قال ابشرتمونی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے تو فرمانے لگے کہ کیا آپ مجھے خوشخبری سناتے ہیں، الا ام مسنی الکبر، اس حال میں کہ میرے اوپر بڑھاپا چھا گیا ہے، فبما تبشرون، اب کس بات کی آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں۔ قالوا بشرناک بالحق، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوشخبری، سچی خوشخبری سنائی ہے ہم نے آپ کو، فلا تکم من القانتین، لہٰذا آپ نا امیدوں میں سے نہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز مشکل اور ناممکن نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی نہ رکھیں، ہم نے آپ کو جو خوشخبری دی ہے وہ سچ اور حق ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّ، کون ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، إِلَّا الضَّالُّونَ، مگر گمراہ لوگ، یعنی اللہ کی رحمت سے مجھے نا امیدی تو نہیں ہے، لیکن صورتحال کو دیکھ کر میں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ مجھے کیسے بیٹا عطا فرمائیں گے، تو جب کہ میں نا امید تو نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مجھے امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں۔